بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ زلیخا نے اشراف مصر کی عورتوں کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں کیوں ڈالا گیا؟ آپ کتنے عرصے تک قید میں رہے اور وہاں کیسی زندگی گزاری؟ آپ علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہونے والے دو قیدی کون تھے؟ ان پر کیا الزام تھے اور ان کا کیا انجام ہوا؟ آپ نے خوابوں کی تعبیر کے علم کا اظہار کب فرمایا اور اپنے معجزے کا اظہار کیوں فرمایا؟ کون سا واقعہ آپ کی قید سے نجات کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کے سامنے اپنی برات اور بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کیا تدبیر اختیار فرمائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سلطنت کے تمام خزانے سنبھالنے کی ذمہ داری کیوں لینا چاہی؟ امور سلطنت کس طرح آپ کے سپرد کیے گئے؟ آپ کی زلیخا سے شادی کیسے ہوئی اور ان سے آپ کے کتنے بچے تھے؟ آپ نے کس طرح مصر میں اپنی حکومت مضبوط فرمائی اور قحط سالی سے نمٹنے کے لیے کیا انتظام فرمائے؟ جب زلیخا نے سنا کہ اشراف مصر کی عورتیں اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرتی ہیں تو اس نے اپنا عذر ان کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ پھر زلیخا نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی تاکہ وہ اس سے کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا کہ ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا، لیکن جب اصرار و تاکید زیادہ ہوئی تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھی، کیونکہ انہوں نے اس عالم افروز جمال کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار، عاجزی و انکساری کے آثار، شاہانہ ہیبت اور اقتدار اور کھانے پینے کی لذیذ چیزوں اور حسین و جمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں آ گئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا اصلاً احساس نہ ہوا۔ وہ پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ ایسا حسن و جمال انسانوں میں دیکھا ہی نہیں گیا، اور اس کے ساتھ نفس کی یہ طہارت کہ مصر کے اعلیٰ خاندانوں کی حسین و جمیل عورتیں طرح طرح کے نفیس لباسوں اور زیوروں سے آراستہ و پیراستہ سامنے موجود ہیں، اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کہ کسی کی طرف نظر نہیں فرماتے اور قطعاً التفات نہیں کرتے۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی۔ اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا یہ دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملاوت نہیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور کسی طرح میری طرف مائل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے، اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا، میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، تو اب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند سونا میسر نہ ہوگا۔ جیسے میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی ہوں اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی تو کچھ تکلیفیں اٹھائیں۔ میرے ساتھ ریشم میں شاہانہ چارپائی پر عیش گوارا نہیں ہے تو قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر جسم کو دکھانا گوارا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر مجلس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے باہر آ گئیں، اور ایک ایک نے آپ سے اپنی تمناؤں اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی گفتگو بہت ناگوار ہوئی تو بارگاہ الہی میں عرض کی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شکل نہ دکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے، تاکہ وہاں کی محنت و مشقت دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کریں۔ زلیخا نے
इस राय को माना और अजीज मिस्र से कहा कि मैं इस इब्रानी गुलाम की वजह से बदनाम हो गई हूँ और मेरी तबीयत इससे नफरत करने लगी है। मुनासिब ये है कि इनको कैद किया जाए ताकि लोग समझ लें कि वो खतावार हैं और मैं मलामत से बरी हूँ। ये बात अजीज के ख्याल में आ गई और इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भेज दिया। फिर आप 7 या 12 बरस तक जेल खाने में रहे और कैदियों को तौहीद और आमाल सालिहा की दावत देते और बास फरमाते रहे। इत्तेफाक से जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए, आपके साथ 2 जवान भी दाखिल हुए। इन दोनों जवानों में से एक तो मिस्र के शाह आजम वलीद बिन नज़दान अमलीकी का बवारसे खाने का इंचार्ज था और दूसरा उसका साकी। इन दोनों पर यह इल्ज़ाम था कि दोनों ने बादशाह को जहर देना चाहा और इस जुर्म में दोनों कैद कर दिए गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में दाखिल हुए तो आपने अपने इल्म का इजहार फरमाना शुरू कर दिया और फरमाया कि मैं ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखता हूँ। इन दोनों जवानों में से जो बादशाह का साकी था उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं एक बाग में हूँ और वहाँ एक अंगूर की बेर में 3 कोशे लगे हुए हैं। बादशाह का कासा मेरे हाथ में है और मैंने इन अंगूरों का रस निचोड़कर बादशाह को पिलाया तो उसने पी लिया। दूसरा यानी किचन का इंचार्ज बोला, मैंने ख्वाब में देखा है कि बादशाह के बवारसे खाने में अपने सर पर कुछ रोटियां उठाए हुए हूँ जिनमें से परिंदे खा रहे हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप हमें इसकी ताबीर बताइए। बेशक हम आपको नेक लोगों में से देख रहे हैं कि आप दिन में रोज़ा रखते हैं, सारी रात नमाज में गुजारते हैं, जब कोई जेल में बीमार होता है तो इसकी इयादत करते हैं और उसकी खबरगिरी रखते हैं, जब किसी पर तंगी होती है तो उसके लिए कशाइश की राह निकालते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताबीर बताने से पहले अपने मौजज़े का इजहार और तौहीद की दावत शुरू कर दी। आपने उस वक्त मौजज़े का इजहार इसलिए फरमाया कि आप जानते थे कि इन दोनों में से एक अनकरीब सूली दिया जाएगा, इसलिए आपने चाहा कि उसको कुफ्र से निकालकर इस्लाम में दाखिल करें और जहन्नम से बचाएं। इससे मालूम हुआ कि अगर आलिम अपनी इल्मी मंजिलत का इसलिए इजहार करे कि लोग उससे नफ़ा उठाएं तो ये जायज़ है। आपने अपने मौजज़े का इजहार फरमाने के बाद ये भी जाहिर फरमा दिया कि आप ख़ानदानी नबूवत से हैं और आपके आबाओ अजदाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं जिनका बुलंद मर्तबा दुनिया में मशहूर है। इससे आप अलैहिस्सलाम का मकसद ये था कि सुनने वाले आपकी दावत कबूल करें और आपकी हिदायत माने। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दावत तौहीद से फारिग हुए तो उनके ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई। चुनाचा फरमाया कि एक कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में से एक यानी बादशाह को शराब पिलाने वाला तो अपने ओहदे पर बहाल किया जाएगा और पहले की तरह बादशाह को शराब पिलाएगा। और 3 ख्वाहिशें जो ख्वाब में बयान किए गए हैं, इससे मुराद 3 दिन हैं, वो इतने ही दिन कैद खाने में रहेगा, फिर बादशाह उसको बुला लेगा और जहाँ तक दूसरे यानी किचन के इंचार्ज का ताल्लुक है तो उसे सूली दी जाएगी, फिर परिंदे उसका सर खा लेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ताबीर सुनकर इन दोनों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ख्वाब तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हम तो हंसी कर रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस काम का फैसला हो चुका है जिसके बारे में तुमने पूछा था, और जो मैंने कह दिया है ये ज़रूर वाक़ई होगा। तुमने ख्वाब देखा हो या ना देखा हो, अब ये हुक्म टल नहीं सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म से साक़ी के बारे में जान लिया था कि वो बच जाएगा, तो उससे फरमाया अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र करना और मेरा हाल बयान करना कि कैद खाने में एक मजलूम बेगुनाह कैद है और इसकी कैद को एक ज़माना गुजर चुका है। शैतान ने उसे बादशाह के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भुला दिया, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई बरस और जेल में रहे। अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ हैं। इस वाक़े के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बरस और कैद में रहे और 5 बरस पहले रह चुके थे। इस मुद्दत के गुजरने के बाद जब अल्लाह ताला को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद से निकालना मंजूर हुआ तो मिस्र के शाह आज़म रियान बिन वलीद ने एक अजीब ख्वाब देखा जिससे उसको बहुत परेशानी हुई और उसने मुल्क के जादूगरों और काहिनों और ताबीर देने वालों को जमा करके उनसे अपना ख्वाब बयान किया। तो एक मुद्दत के बाद साक़ी को याद आया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया था कि अपने आपा के सामने मेरा जिक्र करना। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा, तुम मुझे कैद खाने में भेज दो,
وہاں خواب کی تعبیر کے ایک عالم ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور وہ قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ صدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک بالیاں ہیں۔ ملک کے تمام علماء اور حکماء اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے ہیں۔ حضرت، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں تاکہ میں اس خواب کی تعبیر کے ساتھ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تو وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں اور آپ کے علم و فضل اور مقام مرتبہ کو جان کر آپ کو اس مشقت سے رہا کر کے اپنے پاس بلا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بیان کر دی اور فرمایا کہ تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے۔ اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی۔ 7 موٹی گائیں اور 7 سرسبز بالیاں اسی کی طرف اشارہ ہیں، لہٰذا تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آفت سے محفوظ رہے۔ البتہ کھانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے غلے سے بھوسی اتار کر اسے صاف کر لو اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو۔ ان 7 سرسبز سالوں کے بعد لوگوں پر 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، جن کی طرف دبلی گائیں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے۔ جو غلہ وغیرہ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب ان سالوں میں کھا لیا جائے گا، البتہ تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بیج کے لیے بچا لو گے تاکہ اس کے ذریعے کاشت کرو۔ سخت قحط والی 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی۔ اس میں لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے، یعنی یہ سال بڑی برکت والا ہوگا۔ زمین سرسبز و شاداب ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براعت اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت کو دور کرنے میں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا، اے عورتوں، اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا، کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا؟ عورتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا کہ اب اصل بات ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت زلیخا رضی اللہ عنہا کی توبہ کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور قصور کا اقرار توبہ ہے، لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی ہے اور عزیز کی عورت نے اپنی گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی نہ عطا فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی
اور اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کروں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت بہترین زبانیاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے کی طرف بھیجی تاکہ وہ آپ کو انتہائی ادب اور تعظیم و اکرام کے ساتھ ایوان شاہی لے آئیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا کہ یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی کہ یا رب، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ علیہ السلام نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں آپ سے گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دے کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ آپ نے اس کے خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح سے اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن اس کا اس طرح سے بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما لیں۔ آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراغی کے سالوں میں کثرت سے کاش کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے، بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور ان کے مصارف کو جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے آپ کے اس مطالبے کو منظور کر لیا۔ یاد رہے کہ احادیث مبارکہ میں حکومت یا بڑا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت امارت طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے لیے امارت طلب کرنا جائز ہے، بلکہ اس کی تاکید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ علیہ السلام رسول تھے، امت کی ضروریات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ انہوں نے حکومت کو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لینے، اس لیے آپ نے امارت طلب فرمائی۔ حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تخت نشین کیا، اپنا ملک آپ کے سپرد کیا اور عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا اور تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے، سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے اور خود اس طرح فرما بردار ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو اسے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کی اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی،
ऐश में थी और अजीज मिस्र औरतों से कोई सरोकार ही नहीं रखता था। और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हुस्न जमाल अता किया है, बस मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया और अल्लाह ताला ने आपको मासूम किया है, इसलिए आप महफूज रहे। जुलेखा से आप अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद पैदा हुए, एक का नाम इफ्रासीम और दूसरे का मीशा था। यूं मिस्र में आपकी हुकूमत मजबूत हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अदल की बुनियादें कायम की, जिससे हर मर्द और औरत के दिल में आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हुई। आप अलैहिस्सलाम ने 65 साल के दिनों के लिए गल्ले के ज़ख़ीरे जमा करने की तदबीर फरमाई। उसके लिए बहुत वसी और आलीशान गोदाम तामीर फरमाए और बहुत कसीर ज़खायर जमा किए। जब फरागी के साल गुजर गए और कहत का ज़माना आया तो आप अलैहिस्सलाम ने बादशाह और उसके खादिमों के लिए रोज़ाना सिर्फ एक वक्त का खाना मुकर्रर फरमाया। एक रोज़ दोपहर के वक्त बादशाह ने आपसे भूख की शिकायत की तो आपने फरमाया कि ये कहत का इब्तिदाई वक्त है। पहले साल में लोगों के पास जो ज़ख़ीरे थे सब ख़त्म हो गए और बाजार खाली रह गए। अहले मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने दिरहम और दिनार के बदले में गल्ले खरीदने लगे। यूं उनके तमाम दिरहम और दिनार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। दूसरे साल मिस्रियों ने जेवर और जवाहिरात के बदले में गल्लों की खरीदारी की। यूं इनके तमाम जेवरात और जवाहिरात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। जब लोगों के पास जेवर और जवाहिरात में से कोई चीज़ ना रही तो उन्होंने तीसरे साल चौपाई और जानवर देकर गल्ला खरीदा और यूं पूरे मुल्क में कोई शख्स किसी जानवर का मालिक न रहा। चौथे साल उन्होंने गन्ने के लिए अपने तमाम गुलाम और बांदियां बेच डाली। 5वें साल अपनी तमाम अराजी, अमला और जागीरें फरोख्त करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला खरीदा। इस तरह ये तमाम चीज़ें आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। छठे साल जब इनके पास कोई चीज़ बाकी न रही तो उन्होंने अपनी औलादें बेच दी और इस तरह गल्ला खरीद कर अपना वक्त गुजारा। 7वें साल वो लोग खुद बिक गए और गुलाम बन गए। इस तरह मिस्र में कोई आज़ाद मर्द बाकी न रहा, न औरत। जो मर्द था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुलाम था और जो औरत थी वो आप अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी। उस वक्त लोगों के ज़मान पर यह था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी अज़मत और जलालत कभी किसी बादशाह को मुयस्सर नहीं आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फरमाया कि तुमने देखा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर कैसा करम किया है और उसने मुझ पर कैसा अजीम एहसान फरमाया। अब इन लोगों के बारे में तेरी क्या राय है? बादशाह ने अर्ज़ की, जो आप अलैहिस्सलाम की राय हो वो हमें मंजूर है, हम सब आपके ताबे हैं। हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुझे गवाह करता हूँ कि मैंने तमाम अहले मिस्र को आज़ाद कर दिया और इनके तमाम अमलाक और कुल जागीरें वापस कर दी। इस ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी शिकम सेर होकर खाना नहीं खाया। एक मरतबा आपसे अर्ज़ की गई कि इतने अजीम खजानों के मालिक होकर आप भूखे रहते हैं, तो आपने फरमाया मैं इस अंदेशे से भूखा रहता हूँ कि सैर होकर कहीं भूखों को भूल न जाऊं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मिस्र के तमाम मर्द और औरत को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदे हुए गुलाम और कनीज़ बनाने में अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम की शान में आए थे और मिस्र के एक शख्स के खरीदे हुए हैं, बल्कि सब मिस्री उनके खरीदे और आज़ाद किए हुए गुलाम हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो इस हालत में सब्र किया उसकी ये जज़ा अता फरमाई गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब कहत की शिद्दत हुई और बलाए अजीम आम हो गई, तमाम शहर कहत की सख्त मुसीबत में मुब्तला हो गए और हर जानिब से लोग गन्ना खरीदने के लिए मिस्र पहुंचने लगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी को एक ऊँट के बोझ से ज्यादा गन्ना नहीं देते थे ताकि मसावात रहे और सबकी मुसीबत दूर हो। कहत की जैसी मुसीबत मिस्र और दीगर मुल्कों में आई ऐसी ही कनाआन में भी आई। उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सिवा अपने 10 बेटों को गल्ला खरीदने मिस्र भेजा। इसके बाद क्या मामलात पेश आए, जानिए हमारी आने वाली नई वीडियो में। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।